بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابھا ترر تندم ببنان البیان وازہر زہر تنصر فی اردان الاذہان حمد مبد. کچھ ابتدائی باتیں پہلے گزر گئی جی تو اب آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ مصنف نے، شارح نے یہ جو اسلوب عجیب اختیار کیا اس کتاب کو شروع کرنے کا، اسلوب فرید کا انتخاب کیا، اس میں ایک چیز تو پہلے آپ کو بتائی کہ اسلوب جدید ہے، کلو جدید لذیذ. دوسرے یہ تعلیل ہے، حمد ہم کیوں لا رہے ہیں، بھئی آپ حمد کیوں لا رہے ہیں، یہ اس کی علت بیان ہو گئی. یہ تعلیل ہے حمد لانے کی. ایک چیز یہ بھی ہے کہ تنبیہ ہے اس بات پر کہ ہمارا یہاں حمد لانا یہ بطور تقلید محض نہیں کہ بھئی لوگ لے کر آئے ہم بھی لے کر آئے، پتہ ہی نہیں کیوں لے کر آئے، ہمیں پتہ ہے ہم کیوں لے کر آئے. ٹھیک ہے نا. یہ فوائد ہیں اس اسلوب جدید کے اختیار کرنے کے اندر. بات سمجھے. ایک تو اسلوب جدید کی پہلے گفتگو ہو چکی ہے ہماری. مزید یہ ہے کہ آپ نے حمد و مبد آگے چل کے نحمدہ نشکرہ جو بیان کیا اس کی تعلیل پہلے پیش کر دی. ہم رب کی حمد کرتے ہیں، اس کا شکر بجا لاتے ہیں، کیوں؟ کہا ان ابھا درر تنظم ببنان البیان وازہر زہر تنصر فی اردان الاذہان. جب ان کی شان یہ ہے تو پھر کون عقل مند ہے جو حمد و شکر نہ کرے. یہ تعلیل ہوگی. دوسرا تنبیہ اس بات پر کہ شکر بجا لانا اور حمد سے ابتدا کرنا یہ کوئی تقلید محض نہیں ہے، ہمیں اس کی علت معلوم ہے، ہم اس کی کیفیت جانتے ہیں، اس لیے جان بوجھ کر سوچ سمجھ کر ہم اس کا انتخاب کر رہے ہیں اور اس سے اپنی گفتگو کی ابتدا کر رہے ہیں. سمجھے. یہ اس اسلوب جدید میں جو فوائد ہیں ان کی طرف اشارہ ہوا، اشارہ کیا ہم نے. آگے بات سمجھے. کہا ان ابھا درر. سوال یہ ہے، ہم لفظی معنی ابھا وغیرہ اس کی بات کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ان یہ کلمہ ہے تحقیق کے لیے آتا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے. تو تاکید جو ہے، کلام ابتدائی ہو تو اس میں تاکید نہیں پائی جاتی. طلبی ہو، انکاری ہو تو اب تاکید ہوتی ہے. سادہ لفظوں میں یوں کہیں، سامنے والا منکر ہو تو بحسب الانکار تاکید واجب ہوتی ہے. سامنے والا متردد ہو تو اب تاکید مستحسن ہوتی ہے. ان ابھا درر، اس کا منکر کون، اور اس میں تردد کس کو، نہ اس کا کوئی منکر نہ اس میں کوئی متردد. تو پھر ان لانے کے کیا معنی، اعتراض بنا نہیں. ٹھیک ہے. اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات ہے یہ ہے کہ ہمیں تسلیم نہیں کہ تاکید فقط انکار اور تردد کے موقع پر لائی جاتی ہے. تاکید فقط انکار اور تردد کے موقع پر لائی جاتی ہے. تاکید کے اور بھی فوائد ہیں، اور بھی حکمتیں ہیں. تحقیق کے لیے بھی لائی جاتی ہے، بات کو پختہ کرنے کے لیے بھی لائی جاتی ہے. بات سمجھے. بلا انکار اور بلا تردد کلام الہی میں اس کی 10 مثالیں موجود ہیں. لہذا میں تسلیم نہیں ہے کہ تاکید کا کہ محل فقط 2 ہیں، ان 2 محال میں جو انحصار ہے یہ میں تسلیم نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی لائی جاتی ہے. تو ضروری نہیں کہ سامنے والا منکر ہو تو جب ہی ہم تاکید کریں، سامنے والا متردد ہو تو جب ہی ہم تاکید کریں. جواب سمجھے. یہ پہلا جواب. دوسرا جواب سمجھے. آپ سمجھیں یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ تاکید لائی جاتی ہے جبکہ مخاطب منکر ہو یا مخاطب متردد ہو، اس کے بارے میں توجہ سے ایک بات سمجھیں. یہ جو فوائد بیان کیے جاتے ہیں علم معنی میں، بیشتر فوائد وہ ہوتے ہیں جو مخاطب کے لحاظ سے ہوتے ہیں. بیشتر فوائد وہ ہوتے ہیں جو مخاطب کے لحاظ سے ہوتے ہیں.
مخاطب ایسا ہو تو بات ایسی ہوگی. جی مخاطب ایسا ہو تو بات ایسی ہوگی. جی یعنی عوارض الکلام بے اعتبار المخاطب. جی غور کریں، کلام آپ کی ہے نا، جی متکلم آپ ہیں. جی آپ چاہیں مخاطب نہ ہو اس طرح کا، آپ چاہیں کلام کے اندر کچھ خصوصیات پیدا کرنا، جی تو کیا یہ منع ہے؟ نہیں مخاطب کے لحاظ سے پیدا ہو سکتی ہے، متکلم کے لحاظ سے پیدا نہیں ہو سکتی. جی تو یہ جو کہا جاتا ہے نا جی کہ تاکید آتی ہے جب مخاطب منکر ہو یا مخاطب متردد ہو، تو ذہن میں رکھنا یہ دو مقام ہیں تاکید کے مخاطب کے لحاظ سے. جی متکلم کے لحاظ سے ان گنت مقامات ہیں جن پر وہ اپنی مزاج کے مطابق اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے وہ تاکید لا سکتا ہے. تو یہاں پر بھی متکلم نے ضروری نہیں کہ مخاطب کے لحاظ سے لائی ہو، اپنے لحاظ سے بھی لا سکتے ہیں. یہ دوسرا جواب ہے. جی ٹھیک ہے. تیسرا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات منکر کو غیر منکر اور بعض اوقات غیر منکر کو منکر کے درجہ پر لا کر اس اعتبار سے کلام کی جاتی ہے. جی جی منکر ہے اس کو لا منکر کا درجہ دیا، جی جی منکر ہے جی اس کو لا منکر کا درجہ دیا، اب اس کے ساتھ کلام کی. جی سمجھے بات کو؟ جی. اب اس کے ساتھ کلام کی اور بغیر تاکید کے کی. جی اچھا غیر منکر ہے اس کو منکر کا درجہ دیا، اب اس کے ساتھ کلام کی اور منکر جیسی کلام کی. جی منکر کو لا منکر کے کام کیوں کیا اور لا منکر کو منکر کے کام کیوں کیا، یہ ایک الگ سوال ہے. جی لیکن ایسا کلام عرب میں ہر ایک کلام میں موجود ہے. جی کلام بلاغہ میں موجود ہے منکر کو لا منکر کو منکر کر کے ان کے ساتھ اسی لحاظ سے گفتگو کرنا. جی تو یہاں پر اگر شارع نے جو غیر منکر ہے اس کو منکر کا درجہ دے کر اس حساب سے کلام کی ہو تو ذہن میں رکھیں اس پہ کوئی بودھ نہیں ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. جی اتنی بات سمجھیے. تین جواب آپ کے سامنے رکھے ہیں. جی پہلا جواب یہ ہے کہ ہمیں تسلیم نہیں ہے کہ فقط انکار مخاطب یا تردد مخاطب کے موقع پر تاکید ہوتی ہے. جی دوسرا جواب یہ دیا کہ جو تاکید انکار مخاطب یا تردد مخاطب کے لیے تاکید بیان کی جاتی ہے وہ بیت مخاطب کے بیان کی جاتی ہے. بیت پر مخاطب کے تاکید کے دو مقامات ہیں. متکلم اپنی کلام میں کوئی خصوصیت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کے انگت مقامات ہیں. جی تو بہت ممکن ہے کہ شارع نے یہاں پر تاکید جو ہے اپنی طرف سے کسی خصوصیت کے اظہار کے لیے یہاں پر تاکید بیان کی ہو، تاکید ذکر کی ہو، تاکید لائی ہو. جی تیسرا یہ ہے کہ کبھی منکر کو لا منکر، کبھی لا منکر کو منکر کے کام کر کے اس حساب سے تاکید کی جاتی ہے. چلے حقیقی طور پر اس کا کوئی منکر نہیں ہے، حقیقی طور پر منکر نہیں ہے، لیکن بعض اسباب کی وجہ سے شارع نے مخاطبین غیر منکرین کو منکر کا درجہ دے کر تاکید کر دی، مخاطبین غیر مترددین کو متردد کا درجہ دے کر کلام کر دی. اس میں کوئی بودھ نہیں ایسا ہو سکتا ہے. جی بات سمجھے نہیں؟ جی. شاعر نے کہا ان ابہا درر تنظم ببنان البیان. ابہا اس میں تفصیل ہے بہا سے. بہا کیا ہے؟ حسن لطیف فائق. بہا کیا ہے؟ حسن لطیف حسن لطیف فائق. جی درر جمع درہ کی، جی درہ جمع درہ درہ کی. اللؤلؤ الکبیر الشفاف، بڑا موتی جو صاف شفاف ہو، ٹرانسپیرنٹ. جی سمجھے بات کو؟ جی اللؤلؤ الکبیر الشفاف، اللؤلؤ الکبیر الصافی، بڑا موتی، یہ درہ ہے. جی جی اس کی جمع ہے درر. جی. ابہا درر تنظم نظم سے، نظم ہے ادخال العالی فی السلک فی الخیط، جی موتیوں کو لڑی میں پرونا. جی یہ نظم، جی موتیوں کو لڑی میں میں پرونا. تنظم بے بنان، بنان ہے یہ پورے. جی جی بیان ہے المنطق الفصیح المعرب اما فی الضمیر. جی جی ایک اور معنی جو میں آپ کو عقیدہ تحاویہ میں بتا رہا جی. تھا، یہ ان سب کے معنی آ گئے. جی ابہا، بہا سے اس میں تفصیل. جی الحسن الفائق، ٹھیک ہے، الحسن اللطیف الفائق. جی ابہا درر جمع درہ کی، لؤلؤ کبیر صافی. جی تنظم و نظم سے، جی نظم کے معنی کیا ہے؟ نظم کے معنی ہے
ادخال اللؤلؤ ادخال اللآلی فی السلک فی الخیط، موتیوں کو لڑی میں پرونا. جی بی بنان البیان، باب رائے استعانت، جی بنان پورے، جی 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 بیان المنطق الفصیح المورب اما فی ضمیر، جی وہ فصیح گفتگو جو ما فی ضمیر کو واضح کرنے والی ہو. جی جی وہ فصیح گفتگو جو ما فی جو ضمیر ما فی ضمیر کو واضح کرنے والی وہ بیان ہے. جی بات سمجھے نہیں جی سمجھے؟ جی. تو کیا ہو گیا؟ ان ابہا درر تنظم ببنان البیان، یہ حمد و مبدع ان کا اس سے تعلق ہے. جی جی معنی کیا بنیں گے کہ وہ موتی جو بیان کے پوروں سے پروئے جاتے ہیں ان میں خوبصورت ترین کیا ہے؟ وہ حمد باری تعالیٰ ہے. جی وہ موتی جو بیان کے پوروں سے پروئے جاتے ہیں ان میں سے خوبصورت ترین موتی کیا ہے؟ وہ حمد باری تعالیٰ ہے. جی وہ موتی جو بیان کے پوروں سے لڑی میں پروئے جاتے ہیں، بیان کے پوروں سے لڑی میں پروئے جاتے ہیں، ان میں سے خوبصورت ترین موتی کیا ہے؟ وہ حمد باری تعالیٰ ہے. اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ جی. بات آ گئی ہے؟ جی جی یہ بات آئی ہے نا؟ جی. لیکن سوال ہے اس پہ، سوال حمد کیا ہے؟ آگے چل کے ہم مزید بات کریں گے. حمد سرا باللسان ہے. جی جی آپ کریں ابہا درر ہے، ابہا درر ذہن میں رکھیں، ابہا درر بھی درر ہے، جی جی. درہ ہے. جی سارے موتیوں میں سے جو خوبصورت ترین ہے وہ بھی تو موتی ہے نا؟ جی جی سارے موتیوں میں سے خوبصورت ترین جو ہے وہ کیا ہے؟ موتی. وہ بھی موتی ہے. جی حمد ہے کلام، جی ثنا باللسان. جی ابہا درر ہے موتی، جی تو انا کا اسم ہے موتی، خبر ہے کلام. جی تو یہ خبر اس کی خبر کیسے بن سکتی ہے؟ یہ معمول اس موضوع کا معمول کیسے بن سکتا ہے؟ جی اعتراض سمجھے نہیں؟ جی اعتراض سمجھے؟ جی. جواب کی اجمالی تقریری ہے. یہ اعتراض تب ہوگا جب کلام اپنے ظاہر پر معمول ہو، لیکن یہاں پر استعارات ہیں. جی بس یہ اجمالی جواب ہے. جی توجہ ہے؟ جی. دوبارہ سمجھیے، اس کا اجمالی جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض تب وارد ہوگا جب کلام اپنے ظاہر پر معمول ہو، حقیقت پر معمول ہو. یہ حقیقت پر معمول نہیں ہے، یہاں استعارات ہیں. جی یہاں کیا ہیں؟ استعارات ہیں. لہٰذا یہ اعتراض وارد نہیں ہوگا. بات آئی ذہن میں؟ جی. ٹھیک ہو گیا. جی جی تفصیل استعارات کے سمجھنے کے لیے مختصر تمہید جان لیں. جی استعارہ کیا ہے؟ استعارہ ہے تشبیہ شیء بشیء من غیر ذکر شیء من ادوات التشبیہ. جی تشبیہ شیء بشیء من غیر ذکر شیء من ادوات التشبیہ. ادوات تشبیہ کے ذکر کے بغیر شے کو شے سے تشبیہ دینا. جی. زید کل اسد استعارہ نہیں ہے کیونکہ حرف تشبیہ موجود ہے. جی کأن زیدن اسد تشبیہ نہیں، استعارہ نہیں ہے، حرف تشبیہ موجود ہے. جی حرف تشبیہ نہ ہو پھر بھی تشبیہ ہو. جی تو استعارہ میں دیکھا جائے گا ذکر مشبہ بہی کا مراد مشبہ استعارہ مصرحہ. جی ذکر مشبہ کا مراد مشبہ، مشبہ بہی کی طرف انتقال ذہن استعارہ مکنیہ. جی جی مشبہ بہی کے لوازم کا مشبہ کے لیے اثبات استعارہ تشجیلیہ. مشبہ بہی کی مناسبات کا مشبہ کے لیے اثبات استعارہ ترشیحیہ. جی. دوبارہ سمجھیں توجہ سے. تفصیل سمجھنے سے پہلے تمہید جاننا ضروری ہے. تمہید یہ کہ استعارہ کہتے ہیں تشبیہ شیء بشیء من غیر ذکر شیء من ادوات تشبیہ. ادوات تشبیہ میں سے کسی شے کے ذکر کے بغیر شے کے ساتھ تشبیہ دینا، یہ ہے استعارہ. استعارہ کی کئی تقسیمات ہیں. یہ ایک تقسیم آپ کو بتائی ہے، استعارہ مصرحہ، مکنیہ، تخیلیہ، ترشیحیہ. ذکر مشبہ بہی کا مراد مشبہ استعارہ مصرحہ. ذکر مشبہ کا مراد مشبہ بہی کی طرف انتقال ذہن استعارہ مکنیہ. مشبہ بہی کے لوازم کا مشبہ کے لیے اثبات استعارہ تخیلیہ. مشبہ بہی کے مناسبات کا ادنا ملائمات کا مشبہ کے لیے اثبات استعارہ ترشیحیہ. جی. اس تمہید کے بعد آپ سمجھیں یہاں پر بے بنان البیان، بیان کو تشبیہ دی ہے انگلیوں کے ساتھ. جی. ذکر بیان کا مراد بیان. جی. جب پورے بولے، پورے تو انگلیوں پہ ہوتے ہیں، جی. تو انگلیوں کا انتقال ذہن ہے نہیں. ذکر بیان کا مراد بیان، انگلیوں کا انتقال ذہن، بیان میں استعارہ مکنیہ. جی. ٹھیک ہے. تو انگلیوں کو پورے لازم جی. نہیں. جی. تو بنان میں استعارہ تخجیلیہ. جی. استعارہ تخجیلیہ. غور کریں، پوروں کے ساتھ پرونا کوئی ضروری ہے؟ لازم ہے؟ نہیں. مناسب ہے. جی.
لہذا نظم میں ترشیحیہ. جی. اب ہاں درر بول کے مراد ہیں کلمات. جی. درر بول کے مراد کیا ہیں؟ کلمات. ان کلمات کو کب درر قرار دیا جا رہا ہے؟ خوبصورتی میں، جی. مرغوبیت میں. جی. ذکر مشبہ بھی درر کا، جی. مراد مشبہ استعارہ مصرح. جی. سمجھے بات کو؟ جی. تو ذہن میں رکھیں، بیان میں مکنیہ، جی. بنان میں تقریریہ، جی. نظم میں ترشیحیہ، جی. درر میں مصرحہ. جی. تصریح بھی اسی کہتے ہیں. جی. بات سمجھے؟ جی. مطلب کیا ہو گیا؟ ان احسن الکلمات. جی. اب درر ان احسن الکلمات. احسن الکلمات بھی تو کلمات ہیں نا. جی. حمد بھی کلمات ہیں. جی. تو عمل درست ہو گیا نا. جی. اعتراض ختم ہو گیا. جی. نہیں سمجھے بات؟ جی. بات آ گئی سر؟ جی. ٹھیک ہے، مانا کریں. بے شک بے شک وہ موتی جو بیان کے پوروں سے روئے جاتے ہیں، ان میں سے سب سے خوبصورت آگے کہا ہوا ازہرا ظاہرین. ازہر کے معنی ہے اشرق، جی. منور ترین، روشن ترین. جی. ٹھیک ہے، ازہر کے معنی کیا؟ اشرق، روشن ترین. جی. زہر ورد، جی. پھول. ٹھیک ہے. جی. بعض نے کہا یہ ہے زہر، جیسے درر ہے ایسے یہ زہر ہے، جمع زہرہ تھی، زہرہ کی. جی. یعنی ازہر زہر یعنی سب سے روشن سفیدی. جی. یہ بھی درست ہے. جی. ازہر زہر سب سے روشن سفیدی. جی. لیکن ظاہر میں زیادہ مناسب ہے کیونکہ آستینوں میں پھول بکھیرے جاتے تھے، تو لہٰذا یہ زیادہ مناسب ہے. جی. تنصر و نصر مقابل نظم کے. جی. اردان جمع ردن کی. جی. ردن آستین نہیں ہے، سرے آستین ہے. جی. بعض رات نے کہا اس کے معنی آستین کے نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کے معنی آستین کے نہیں، آستین کے کنارے کے ہیں. جی. غور کرنا، ہر ایک قوم کا، ہر ایک علاقے والوں کا اپنا انداز ہوتا ہے. جی. کچھ لوگ ادھر اندر جیب لگائی ہوتی ہے نا. جی. ادھر سامنے لگائی ہوتی ہے. یہاں جی. سامنے تو ہمارے پاکستان میں بھی یہ رواج ہے. جی. ٹھیک ہے، یہ دونوں طرف لگائی ہوتی ہے. جی. ٹھیک ہے، شلوار میں بھی لگائی ہوتی ہے. جی. اور یہ ہمارے جو پٹھان ہیں، ان کی جو واسکٹ ہوتی ہے اس کے اندر بہت سی جیبیں ہوتی ہیں. جی. باہر ہوتی ہیں، اندر ہوتی ہیں، کتنی جیبیں ہوتی ہیں. بات سمجھے؟ جی. تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ہر ایک قوم کا اپنا رواج ہے. جی. تو اہل عرب کا رواج تھا آستین کے اندر قیمتی چیزوں کو سنبھالنا. جی. ٹھیک ہے، آستین کے اندر قیمتی چیزوں کو سنبھالنا یہ رواج رہا. تو یہ اس رواج کے مطابق گفتگو ہے. اردان جمع ردن کی، سر آستین. جی. اذہان جمع ذہن کی. جی. ذہن قوت معدۃ لاکتساب التصورات والتصدیقات. جی. قوت معدۃ لاکتساب التصورات والتصدیقات. جی. سمجھے بات کو؟ لفظی معنی کیا ہو گئے کہ وہ پھول جی. جو ذہنوں کی آستینوں میں بکھیرے جاتے ہیں ان میں سے روشن ترین. جی. یا کہ شکر منع میں نہیں، یہ مزید بات آگے انشاءاللہ کریں گے. جی. جی. ٹھیک ہے، جی. کہ ذہنوں کی آستینوں میں بکھیرے جانے والے پھولوں میں سے روشن ترین، جی. چمکدار ترین کیا ہے؟ وہ شکر ہے. شکر منع میں. جی. بات سمجھے؟ جی. یہاں پر بھی وہی اعتراض جی. کہ شکر کیا ہے؟ وہ فعل یمبی ان تعظیم المنع میں لکھونی منع ہے. جی. ازہر ظاہر تو وہ بھی ظاہر ہے نا جی. جی. روشن ترین پھول بھی تو پھول ہے، جی. وہ فعل ہے، یہ پھول ہے. جی. تو اس کا اس پہ عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ جی. اعتراض بنا نہیں. جی. تو اس کا جواب بھی وہی ہے جو پہلے دیا. یہ ساری بات تب ہوگی جبکہ حقیقت پر معمول ہو. یہاں پر استعارات ہیں. جی. استعارات کی تفصیل سے پہلے جو اجمال بیان کیا تھا وہ یہاں ضروری نہیں ہے، بھی تو بیان کیے. جی. تفصیل یہ ہے اذان جمع ذہن کی، ذہن کو تشبیہ دی جا رہی ہے آستینوں کے ساتھ. جی. ٹھیک ہے، دیکھو نا جب کاج اردان ردن ہے نا، سر آستین. جب سر آستین بولو گے تو آستین کی طرف ذہن منتقل ہوگا نہیں. ذکر ذہن کا مراد ذہن، آستین کی جانب انتقال ذہن استعارہ مکنی ہے. جی. آستین کو سر آستین لازم، استعارہ تفصیلیہ. جی. ان کے اندر پھولوں کا بکھیرا جانا ضروری نہیں ہے، لیکن وہ پھول نفیس ترین چیز ہوتے تھے، آستینوں میں سنبھال دیے جاتے تھے. جی. یہ مناسبات سے ہے، لہذا یہ اس میں ترشیح ہے. جی. سمجھے؟ باقی ازہر ظاہر، ظاہر سے مراد کیا ہے؟ یہ ظاہر بول کے فعل جنبی ان تعظیم المنم وہ مراد ہے. جی. ذکر مشبہ بھی کا مراد مشبہ استعارہ مصرح. جی. اس انداز میں وہاں تھا، وہی اسلوب یہاں پر. جی.
आप बात समझे जी। ठीक हो गया जी। माना बेशक बेशक वो मोती वो मोती पुरोए जाते हैं पुरोए जाते बयान हैं के पोरों से बयान के उनमें पोरों से से खूबसूरत तरीन खूबसूरत तरीन और और वो फूल वो जो फूल घेरे जाते हैं घेरे जाते हैं ज़ेनों की आस्तीनों ज़ेनों की में आस्तीनों उनमें से रोशन तरीन उनमें से रोशन हमद और शुक्र है हमद और शुक्र है। मेरी बात